أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قطوفها دانیہ ان کے خوشے جھکے ہوئے ہوں گے. کلوا واشربوا ہنیئا، کھاؤ اور پیو مزے سے. بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، ان اعمال کے بدلے میں جو تم نے آگے بھیجے تھے گزرے ہوئے دنوں میں. فرمایا جس کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا گیا اس کے تو مزے ہو جائیں گے. اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوگا کہ اس بندے کو بلند و بالا جنت میں داخل کرو. تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ اللہ کی طرف سے ہر جنتی کو ایک تحریر ملے گی لکھی ہوئی، جس میں یہ لکھا ہوا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ھذا کتاب من اللہ لفلان ابن فلان ادخلوہ جنتا عالیتا، کہ یہ اللہ کی طرف سے کتاب ہے فلاں آدمی کے لیے کہ اسے بلند و بالا جنات میں باغات میں داخل کر دو. قطوف قطف کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے توڑے ہوئے پھل یا توڑے جانے کے قابل پھل، خوشے. فرمایا وہ اس قدر جھکے ہوئے قریب ہوں گے کہ آدمی کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے جب چاہے گا وہ پھل اس کی دسترس میں ہوں گے اور وہ انہیں حاصل کر سکے گا. اور یہ پھل کوئی دنیا کے پھلوں کی طرح نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب بھی انہیں پھلوں سے رزق دیا جائے گا تو وہ پہلے پھلوں سے ملتا جلتا ہوگا، لیکن اس کا ذائقہ اور اس کی خوشبو اور اس کی لذت بالکل مختلف ہوگی. کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو، بہترین کھانے کھاؤ اور جنت کی شراب پیو، شراب طہور، اور دودھ کی نہر سے دودھ پیو اور شہد کی نہر سے شہد پیو، اور پانی ٹھنڈا مزیدار. ہنیئن، رچتا پچتا، خوشی خوشی مزے مزے سے کھاؤ پیو. بما اسلفتم، ان اعمال کے بدلے میں جو تم نے دنیا میں رہتے ہوئے آگے بھیجے تھے. دنیا کے یہ چند دن جو ہمیں اللہ کی طرف سے ملے ہوئے ہیں، ان میں انسان اگر کچھ اعمال آگے بھیج لے تو یہ اس کے بہت کام آئیں گے. تو اس آیت کریمہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اعمال جنت میں جانے کا سبب ہیں، لیکن صرف اعمال سے بات نہیں بنے گی جب تک کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت شامل نہ ہو. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ
اور رہا وہ شخص جس کو اس کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، تو وہ کہے گا ہائے میری بربادی، کاش مجھے میری کتاب نہ دی جاتی۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے میری بربادی، کاش کہ وہ موت ہی فیصلہ کن ہوتی۔ فرمایا جس آدمی کو عمل نامہ بائیں ہاتھ میں ملے گا اس کی حالت بہت بری ہو جائے گی۔ وہ کہے گا کاش مجھے سارے جہان کے سامنے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دے کر رسوا نہ کیا جاتا، اور جو سزا مجھے دینی تھی وہ علیحدگی میں دے دیتے، لیکن اس طرح پوری مخلوق کے سامنے مجھے ذلیل نہ کرتے۔ ولم ادر ما حسابیہ، اور مجھے میرے حساب کا کچھ پتہ نہ چلتا۔ یہ کتابیہ اور حسابیہ اصل میں ہے کتابی اور حسابی، اور اس میں جو ہا ہے یہ تانیث کی نہیں ہے بلکہ یہ سکتے کی یا وقف کی ہا ہے، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر دو نقطے نہیں ہیں۔ دو نقطے ہوتے تو یہ تانیث کی ہا ہوتی، لیکن یہ ہے صرف وقفے اور سکتے کی ہا، اور مراد یہ ہے میری کتاب اور میرا حساب۔ کاش دنیا میں جو موت آئی تھی وہی میرا کام تمام کر دیتی اور آج مجھے دوبارہ زندہ ہو کر اللہ کے حضور پیش نہ ہونا پڑتا۔ وہ موت جس سے انسان دنیا میں بھاگتا ہے اور گھبراتا ہے، وہاں اس موت کی تمنا کرے گا لیکن موت آئے گی نہیں، اس لیے کہ موت کو ذبح کر دیا جائے گا اور اعلان ہوگا کہ جنت والوں تم اب ہمیشہ جنت میں رہو گے، موت نہیں آئے گی، اور جہنم والوں تم ہمیشہ جہنم میں رہو گے، تمہیں بھی موت نہیں آئے گی۔ ما اغنا عنی مالیہ، میرا مال میرے کسی کام نہ آیا۔ ہلک عنی سلطانیہ، مجھ سے میری حکومت برباد ہو گئی۔ خذوہ فغلوہ، اسے پکڑو اور اس کی گردن میں توق ڈال دو۔ ثم الجحیم صلوہ، پھر اسے بھڑکتی ہوئی آگ میں ٹھونس دو۔ ثم فی سلسلۃ، پھر ایک ایسی زنجیر میں ذرعہا 70 ذراعا فاسلکوہ، جس کی پیمائش 70 ہاتھ ہے اس میں اسے جکڑ دو۔ وہ کہے گا میرا مال آج میرے کسی کام نہیں آ رہا، میرے وہ نوکر چاکر جو میرے اشارے پر دوڑتے تھے اور میرے وہ ماتحت
جن پر میری حکومت تھی، جن پر میرا اقتدار تھا، میرا اختیار تھا، آج وہ تو مجھ سے دور ہو ہی گئے، میرے اپنے جسم کے اعضاء پر بھی میرا حکم نہیں چل رہا۔ ہاتھ، پیر، منہ اور چمڑے اور جسم کا ہر حصہ اس کے خلاف گواہی دے گا، اور وہ حسرت اور افسوس سے کہے گا کہ اے کاش میں نے دنیا میں کچھ ایسا کر لیا ہوتا کہ آج مجھے اس مصیبت میں مبتلا نہ ہونا پڑتا۔ خذوہ فغلوہ، اللہ پاک حکم دیں گے کہ اے فرشتو اس کو پکڑو اور اس کو توق ڈالو۔ ایک جہنمی کا جسم پہاڑ جتنا بڑا بنا دیا جائے گا اور انہیں ستونوں سے باندھ دیا جائے گا، جو آگ کے ستون ہوں گے، کیونکہ ہلنے جلنے سے بھی عذاب میں کچھ تھوڑی سی تخفیف ہو جاتی ہے، لیکن انہیں ہلنے جلنے کی بھی مہلت نہیں دی جائے گی۔ اور فرمایا انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ، وہ آگ کے ستون ہوں گے، ان کے ساتھ انہیں جکڑ دیا جائے گا اور پھر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ثم فی سلسلۃ، ایک زنجیر جس کی پیمائش 70 ہاتھ ہوگی۔ 70 کا عدد یا تو اس کی پیمائش کے لیے ہے یا پھر کثرت کے لیے ہے۔ عربوں کے ہاں 70 کا عدد بولتے ہیں بے پناہ کثرت کے لیے، یعنی وہ بے پناہ لمبی زنجیر ہوگی اور اس کا لوہا اتنا وزنی اور اتنا سخت ہوگا۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ جہنمی کی دبر سے وہ زنجیر ڈال کر اس کے ناک کے دونوں نتھنوں میں سے نکال لی جائے گی، اور 70,000 فرشتے اللہ کے اس حکم کے بعد اس کی طرف بڑھیں گے۔ ان میں سے ہر فرشتے کی اتنی طاقت ہے کہ وہ 70,000 لوگوں کو بیک وقت قابو کر سکتا ہے اور جہنم میں ڈال سکتا ہے۔ تو فرمایا جائے گا اس کو اس طرح زنجیر میں جکڑو کہ یہ سیدھا کھڑا بھی نہ ہو سکے اور حرکت بھی نہ کر سکے، اور پھر اس کو بھڑکتی ہوئی آگ میں ٹھونس دو اور اس کو اس کی سزا ملنے کے لیے جہنم کے حوالے کر دو۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یقیناً یہ شخص عظمت والے اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ ولا يحض على طعام المسكين، اور نہ ہی مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا۔ فرمایا یہ بے ایمان شخص جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا، اللہ کے رسولوں پر ایمان نہیں رکھتا تھا، اور اس کا یوم آخرت پر ایمان نہیں تھا، اور یہ اتنا پیٹو اور مادہ پرست آدمی تھا کہ خود تو پیٹ بھر کے کھا کے سو جاتا، لیکن اس کے ارد گرد جو مساکین بھوک سے بلک رہے ہوتے ان کو کھانا تک نہیں کھلاتا تھا، خود کھلانا تو کجا، یہ کسی سے کہتا بھی نہیں تھا کہ اس مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ تو فرمایا آج اس کی سزا یہ ہے کہ اسے جہنم کے حوالے کرو۔ ترجمہ ایک بار، قطوفها دانیہ، اس جنت کے گچھے جھکے ہوئے ہوں گے۔ کلوا واشربوا ہنیئا،
کھاؤ اور پیو مزے مزے سے بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، ان اعمال کے بدلے میں جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں آگے بھیجے تھے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور رہا وہ شخص جسے اس کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، تو وہ کہے گا ہائے میری بربادی، کاش مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے. یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش کہ وہی موت میرا کام تمام کر دیتی. ما اغنی عنی مالیہ، میرا مال میرے کسی کام نہ آیا. ہلک عنی سلطانیہ، میری حکومت مجھ سے برباد ہو گئی. خذوہ فغلوہ، اسے پکڑ لو اور اسے طوق پہنا دو. ثم الجحیم صلوہ، پھر اسے بھڑکتی ہوئی آگ میں ٹھونس دو. ثم فی سلسلۃ، پھر ایک ایسی زنجیر میں ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، جس کی پیمائش 70 ہاتھ ہے اس کو جکڑ دو. انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یقیناً یہ شخص عظمت والے اللہ پر ایمان نہیں لاتا تھا. ولا يحض على طعام المسکین، اور نہ ہی مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.